کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ بڑی دلی خوشی ہوئی اور واقعی کافی آنکھیں نمناک تھیں جب وہ ماں کی شان کے بارے میں اس بچے نے اپنے جذبات کا اظہار جو ہے اشعار کی شکل کے اندر کیا۔ تو مجھے ایک ساتھی کی بات یاد آئی، لاہور کے وہ رہنے والے، اور کہتے ہیں کہ میں فیکٹری کے اندر ملازم تھا، ابھی ابتدائی دن تھے میری ڈیوٹی کے۔ کہا کہ میں ایک دن گھر واپس آیا، دوپہر کا ٹائم، جون جولائی کا مہینہ، اور میں گھر پہنچا تو میں نے گھر پہنچتے ہی پسینے سے شرابور تھا، تو میں نے بیوی کے دوپٹے سے جو ہے اپنے پسینے کو صاف کیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ طلحہ تو نے میرے دوپٹے کو میلا کر دیا ہے۔ اور وہی ہفتہ پھر میں واپس آیا اور میری والدہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں، میں اپنی ماں سے ملا اور میں نے ماں کے دوپٹے سے پسینہ صاف کرنا چاہا، تو میری ماں نے کہا بیٹا طلحہ رک جا، یہ دوپٹہ میلا ہے، میں تجھے دھلا ہوا کپڑا دیتی ہوں۔ ایک بزرگ، ان کی والدہ فوت ہوئیں، میں ان سے عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے ایک دکھ بھرے الفاظ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہی جو کہا کرتی تھی پتر بڑا لیٹ آیا، تیری رات دی روٹی ٹھہر گئی ہے۔ کہتے یہ میری ماں کہا کرتی تھی، اور میری ماں جو ہے میرے لیے کھانا بنا بنا کر رکھا کرتی تھی، آج وہ ماں کا پیار نہیں ملے گا۔ اور ڈاکٹر اقبال، ان کی والدہ فوت ہوئی، وہ انگلستان کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب ان کی والدہ فوت ہوئی اور ان کو پتہ چلا، وہ دیار غیر کے اندر تھے، تو انہوں نے ایک مثنوی لکھی، اور مثنوی لکھنے سے قبل جو ہے ڈاکٹر اقبال کے دل سے آہ نکلتی ہے اور ان کا قلم کانپ جاتا ہے۔ دل سے آہ نکلی، آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون رہے گا میرا خط نہ آنے سے بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکز پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ یہ ایک ماں کے ہاتھ ہوتے ہیں جو بغیر کسی طمع اور لالچ کے جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی اولاد کے حق کے اندر اٹھے رہتے ہیں۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ایسے نہیں ماں کو اللہ نے شان عطا کی ہے۔ جب بیٹا جو ہے وہ شکم مادر کے اندر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تخلیق کرتے ہیں، اور تخلیق کرنے کے بعد جو ہے وہ ماں کو ڈاکٹر اور حکماء یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں لیٹنا۔ وہ ماں اس بچے کی وجہ سے، ابھی بچے کا وجود بن رہا ہے، ابھی وہ خلق ہو کر باہر نہیں آیا، ابھی اس کا شکم کے اندر اس کی تصویر اور مصوری اس کی ہو رہی ہے، اور اس کے نئے نقش بن رہے ہیں، اور اس کے اندر نسوانیت وجولیت کی جو ہے نسیں پھوٹی جا رہی ہیں، اور اس ٹائم جو ہے ماں کو یہ ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے کہ تو نے اپنی مرضی کا نہ کھانا ہے اور نہ اپنی مرضی کا پینا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے لیٹنا ہے۔ ایسے نہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو عورت دوران ڈیلیوری فوت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کی موت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور کہیں پر اس طرح سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا ہے، سارے آمین کہہ دیں۔ اے اللہ جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا، اے اللہ تو ان کے حال پہ رحم فرما۔ اور پھر عجیب و غریب باتیں بھی معاشرے کی سننے کو ملتی ہیں کہ امی کو پتہ نہیں چلتا، امی کو کیا پتہ وہ پرانے زمانے کی ہیں، بابے کو کیا پتہ، بابا تو اب کے دور کا ہے، اس کو کیا پتہ اب کا دور کیسا چل رہا ہے، بابا تو میرا کالج نہیں کیا، یونیورسٹی نہیں کیا۔ لیکن جو تلخ تجربات اور زندگی کو نشیب و فریز ماں باپ دیکھ چکے ہیں، اور ان تک اولاد کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو بہرحال آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دیتا ہوں، فاضل نوجوان، مقرر ذیشان، قاری القرآن، مداح خان مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری عبد المنان سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ جہانیہ منڈی
خطیب جامع مسجد محمدی محلہ عارف پورہ ملتان۔